السلام علیکم۔ ہم آپ کو اپنے چینل افسانہ پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں آپ کو ہر طرح کی دلچسپ کہانیاں سننے کو ملیں گی، مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل افسانہ پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ شام کا وقت تھا جب امی مجھے اور میرے چھوٹے بھائیوں کو لے کر گھر واپس آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، ان کی نظر اپنے چچا پر پڑی جو بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنے سائیکل پر سوار گھر سے باہر جا رہے تھے۔ ان کے گھر سے جاتے ہی بہت تیز آندھی چل پڑی۔ وہ آندھی ایسی تھی جس نے ایک شخص کی زندگی کا چراغ بجھا دیا۔ میرا نام اقرا ہے، میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ایک سچی داستان ہے جو میری امی نے مجھے سنائی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، تقریباً 3 سال کی تھی۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میرے تایا کے گھر نیا فون لگا تھا۔ شام کے وقت ملتان سے فون آیا کہ میری امی کے دادا ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے ابو نے فون اٹینڈ کر کے آکے امی کو بتایا کہ جلدی سے پیکنگ کرو، ہمیں ملتان جانا ہے، تمہارے دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ جو امی کے دادا جان تھے وہ میری دادی کے سگے بھائی بھی تھے۔ امی اور دادی غم سے نڈھال تھیں، پر کیا ہو سکتا تھا، جانے والے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ امی نے ہم سب کی پیکنگ کی، ابو نے اسٹیشن پر جا کر ہم سب کی ٹرین کی ٹکٹ لی۔ اس طرح میرے تایا ابو، میری دادی اور ہم سب رات کی ٹرین سے ملتان کے لیے روانہ ہو گئے۔ غم اور آنسوؤں کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ ہم صبح 4 بجے ملتان پہنچ گئے۔ میری امی کے دادا ابو کا گھر بہت بڑا تھا، سب بھائی آپس میں مل جل کر رہتے تھے، سب میں بہت پیار تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو سب آپس میں مل کر بہت روئے، پورا خاندان اکٹھا ہوا تھا۔ آخرکار دادا جان سب کے پیارے جو تھے۔ صبح کے تقریباً 10 بج چکے تھے، جنازے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ سب مرد حضرات جنازہ لے کر چلے گئے۔ گھر کی عورتوں نے صبر سے کام لیا اور تسبیح کرنے بیٹھ گئی۔ تسبیح کے ساتھ ساتھ کچھ سسکیوں کی آوازیں بھی آ جاتی۔ ظاہر سی بات ہے، دادا جان سب کا بہت خیال رکھتے تھے اور سب سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی وجہ سے گھر جڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، کسی نے آ کر بتایا کہ مرد حضرات واپس آ رہے ہیں۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ ایک بار پھر سب کی سسکیاں بند گئیں تو کسی سیانی عورت نے کہا، بچوں صبر سے کام لو۔ پھر سب مرد اور عورتوں نے مل کر دادا جان کی مغفرت کی دعا کی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے جانا شروع کر دیا جو آس پاس محلے سے آئے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد گھر میں صرف گھر کے لوگ اور دور دراز سے آئے ہوئے رشتے دار تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھایا گیا۔ کھانے کے دوران ابو نے امی کو بتایا کہ کل دادا جان کے کل ہوں گے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ کہہ کر ابو اور نانا جان بازار کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو کل خانے کے لیے چاول، کالے چنے اور پھل وغیرہ لے کر آئے۔ ابو نے امی کو بتایا کہ چاول صاف کرنے والے ہیں، ان کو یاد سے صاف کر لینا۔ گھر میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ چند عورتیں چاول صاف کرنے بیٹھ گئیں۔ امی بھی چاول صاف کرنے بیٹھ گئی۔ امی کے ساتھ ان کی چچی بھی چاول صاف کر رہی تھی۔ امی کی چچی ان سے عمر میں 5-6 سال ہی بڑی تھی، تو ان کی آپس میں دوستی تھی۔ وہ بہت احساس کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں۔ چچا اور چچی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ چچا ان سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اپنی بیوی اور بچیوں کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد چاول صاف ہو گئے تو اس کو دوبارہ بوریوں میں بھر کر رکھ دیا گیا تاکہ صبح پکایا جا سکے۔ صبح سویرے سب جلدی ہی اٹھ گئے، سب نے نماز پڑھی۔ تھوڑی دیر بعد مدرسے کے بچے بھی آ گئے قرآن خوانی کے لیے۔ عورتیں علیحدہ سپارہ پڑھ رہی تھیں۔ چاول کی دیگیں پکنا شروع ہو گئیں۔ جب قرآن خوانی مکمل ہوئی تو سب نے دادا جان کی مغفرت کی دعا کی۔ پھر لوگوں کو کھانا اور پھل کھلایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سب نے اپنے اپنے گھر جانا شروع کر دیا۔ محلے والے بھی چلے گئے، رشتے دار بھی آس پاس رہتے تھے، وہ بھی اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری میں تھے۔ آس پاس سے مراد دادا ابو نے سب کو حصہ دے دیا تھا، اس لیے سب کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ہم بچے امی کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے، اس لیے امی بھی نانا ابو کے گھر آنے کے لیے کھڑی ہو گئیں تاکہ جا کر آرام کر سکے۔ 2 دن سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ امی جب گھر آنے کو کھڑی ہوئیں تو انہوں نے میری دادی سے پوچھا کہ اماں آپ بھی چلو، میں گھر جا رہی ہوں۔ تو اماں نے کہا نہیں تم جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، میں سمیرہ کے گھر جا رہی ہوں۔ سمیرہ وہی جو میری امی کی چاچی تھی، انہوں نے نیا گھر بنایا تھا، اس لیے وہ سب کو کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ انہوں نے امی کو بھی بہت کہا کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، پر امی نے کہا نہیں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، اس لیے ابو کے گھر ہی جاؤں گی۔
پھر امی ہمیں لے کر نانا ابو کے گھر آ گئیں۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے اپنے چچا کو دیکھا جو سائیکل پر سوار تھے اور گھر سے باہر جا رہے تھے۔ امی نے چچا کو سلام کیا اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا نے کہا میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ تو امی نے بتایا کہ اماں بھی آپ کی طرف گئی ہیں۔ پھر چچا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور امی ہمیں لے کر کمرے میں آ گئیں۔ ابھی 5-6 منٹ ہی گزرے ہوں کہ بہت تیز آندھی چل پڑی، آسمان لال ہو گیا۔ حالانکہ شام کا وقت تھا پر باہر کا منظر بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ خیر اللہ اللہ کر کے رات گزری، پھر صبح ہو گئی۔ امی صبح اٹھی، انہوں نے ہمیں اٹھایا، نہلایا، ناشتہ کروایا اور خود بھی کیا، پھر نانوں کے پاس بیٹھ گئیں۔ باقی خالہ وغیرہ گھر کے کام کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میری دادی بھی آ گئیں جو آندھی کی وجہ سے شام میں نہ آ سکی تھیں تو چچا کی طرف ہی رک گئی تھیں۔ اماں تھوڑی دیر ہی میرے نانا ابو کے گھر رکیں، پھر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ امی نے پوچھا اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ابھی تو آپ آئی ہیں۔ تو اماں نے کہا میں اپنے چھوٹے بھائی کے گھر جا رہی ہوں، کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اپنا غم ہلکا کروں گی۔ پھر امی نے ابو کو کہا کہ آپ اماں کو چھوٹے دادا ابو کے گھر چھوڑ آؤ، تو ابو اماں کو چھوڑنے چلے گئے۔ ہمیں ملتان میں رہتے ہوئے 3-4 دن گزر گئے تھے۔ ابو نے امی کو کہا میں نے گھر واپس جانا ہے، میرے کام کا حرج ہو رہا ہے۔ تو امی نے کہا کہ 1-2 دن رک جائیں، پھر ہم سب ساتھ ہی چلیں گے۔ اماں نے بھی کہا ہاں تم 2 دن بعد کی ٹکٹ کروا لو، پھر ہم چلیں گے۔ ابو نے کہا ٹھیک ہے اور اسٹیشن ٹکٹ بک کروانے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امی کے چھوٹے چچا شبیر آئے۔ وہ اپنے بڑے بھائی کا پوچھ رہے تھے کہ ظہیر کا پتہ ہے کہ کہاں ہے، کیا وہ یہاں آیا تھا؟ تو میری نانی نے کہا نہیں ظہیر تو یہاں نہیں آیا۔ امی نے کہا میں نے چچا ظہیر کو چند دن پہلے دیکھا تھا، جب میں بڑے دادا کے گھر سے واپس آئی تو وہ سائیکل پر اپنے گھر جا رہے تھے، اس کے بعد نہیں آئے۔ تو چچا نے کہا ٹھیک ہے میں سمیرا بھابھی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ تو وہ چچا کا پوچھنے ان کے گھر چلے گئے اور چاچی سے پوچھتے ہیں کہ بھابھی ظہیر کہاں ہے؟ تو چچی کہتی ہیں کہ بڑے بھائی وہ کسی کام کے سلسلے میں ملتان سے باہر گئے ہیں۔ چچا نے کہا اچانک کون سا کام آ گیا جو بتائے بغیر چلے گئے؟ تو چاچی نے کہا پتہ نہیں بھائی، بس جلدی میں اپنا بیگ پیک کیا اور چل دیے۔ چچا نے کہا بھابھی بھائی کب تک آئیں گے؟ تو چچی نے کہا 3-4 دن کا کہہ کر گئے ہیں۔ بڑے چچا کو تشویش ہوئی کہ بھائی تو بغیر بتائے جاتا نہیں، پھر کیسے چلا گیا؟ خیر وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ 2 دن گزرنے کا پتہ نہ چلا۔ شام کی ٹرین سے ہم سب اپنے گھر واپس آ گئے۔ صبح کو ابو اپنے کام پر چلے گئے اور امی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ چند دن گزرے تھے تو امی نے نانا نانی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے ملتان فون کیا۔ نانی کے گھر تو سب ٹھیک تھا۔ نانی نے امی کو بتایا کہ ظہیر نہیں مل رہا۔ امی نے کہا کیا مطلب؟ تو نانی نے بتایا کہ سمیرا نے کہا ہے کہ ظہیر 3-4 دن کا کہہ کر گیا تھا پر ابھی تک واپس نہیں آیا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ سب گھر والے بہت پریشان ہیں۔ سمیرا کا بھی رو رو کر برا حال ہے۔ تمہارے ابو اور تمہارے چچا شبیر پولیس اسٹیشن میں بھی رپورٹ درج کروا آئے ہیں۔ پولیس والوں نے کہا ہے اب ظہیر کی کوئی تصویر دے دو تاکہ اس کو ڈھونڈنا شروع کیا جائے۔ تم بھی دعا کرو تمہارے چچا جلد گھر واپس آ جائیں۔ امی نے نانی کو کہا چچا انشاءاللہ ضرور مل جائیں گے، پھر اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ نانی سے بات کر کے امی کا دل بہت پریشان ہو گیا۔ وہ چچا کے بارے میں سوچنے لگی کہ نہ جانے وہ کہاں چلے گئے، اللہ خیر کرے اور وہ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ پھر اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ فون میرے بڑے تایا کے گھر تھا، اس لیے امی ہفتے میں 1 بار ہی نانی سے بات کرتی تھیں۔ 2-3 دن امی کے پریشانی کے عالم میں گزر گئے۔ صبح کا ٹائم تھا، ملتان سے فون آیا۔ میرے تایا ابو نے زور زور سے ابو کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ ابو بھاگتے ہوئے تایا ابو کی بات سننے کے لیے گئے۔ امی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو گھر واپس آئے تو بہت پریشان لگ رہے تھے۔ امی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو ابو نے امی کو کہا کہ مجھے ملتان جانا ہے۔ امی نے کہا خیر تو ہے، ابھی تو ہم آئے ہیں۔ تو ابو نے کہا کہ ظہیر کا انتقال ہو گیا ہے۔ امی نے پوچھا وہ کیسے؟ ابو نے کہا مجھے کیا پتا، ملتان جاؤں گا تو پتہ چلے گا۔ بس تمہارے ابو نے اتنا بتایا ہے کہ ظہیر کا قتل ہوا ہے، اس کی لاش ملی ہے، باقی کی معلومات وہاں پہنچ کر پتہ چلے گی۔ تم میری تیاری کرو، میں ابھی جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو ملتان چلے گئے۔ ابو سے 3-4 دن تک کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ امی پریشان تھی کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ اچھے بھلے ظہیر چچا کی بھلا کس سے دشمنی ہو سکتی ہے جس نے انہیں موت کے گھاٹ ہی اتار دیا۔ کبھی وہ چچی سمیرا کے بارے میں سوچتی کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ تو بہت دکھی ہوں گی۔ خیر کیا ہو سکتا ہے، اب ابو آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ آخر کیا ہوا چچا ظہیر کے ساتھ۔ 3-4 دن کے انتظار کے بعد آخر کار ابو واپس آ گئے۔
ابو کمرے میں آرام کر رہے تھے جب امی ان کے لیے کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئیں۔ امی نے ابو سے کہا اٹھیں، اٹھ کر کھانا کھا لیں۔ ابو اٹھے، ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران امی نے ابو سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا ظہیر چچا کے ساتھ، کس نے ان کو مارا ہے، کچھ بتائیں۔ ابو نے ایک گہرا سانس لیا اور بتایا، جس نے بھی ظہیر کا قتل کیا ہے تم اس کو اچھی طرح سے جانتی ہو۔ امی نے کہا کیا میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ابو نے بتایا کہ سمیرہ نے ظہیر کا قتل کیا ہے۔ ابو کا یہ کہنا تھا کہ امی ہکی بکی رہ گئی، ان کا جسم سن ہو گیا۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو بات انہوں نے سنی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب امی کی طبیعت سنبھلی تو ابو کو کہنے لگی آپ واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ تو ابو نے کہا ہاں میں 100% سچ کہہ رہا ہوں۔ امی نے ابو سے پوچھا کہ کیسے پتا چلا کہ سمیرہ نے ظہیر کا قتل کیا ہے؟ تو ابو بتانے لگے کہ جب میں ملتان پہنچا تو ظہیر کی ڈیڈ باڈی ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، کیوں نہ کہ وہ پولیس والوں کی کسٹڈی میں تھی، کیوں نہ کہ اس کا قتل ہوا تھا تو پولیس والوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ آخرکار قتل کیسے کیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر ایمبولینس آ کر رکی، ہم سب باہر گئے۔ لکڑی کے ایک تابوت میں ظہیر کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ ہم وہ لکڑی کے تابوت کو اٹھا کر گھر کے اندر لائے۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، ہر کوئی ظہیر کا منہ دیکھنا چاہتا تھا، پر ڈاکٹرز نے اس کا منہ کفن سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ کہتے کہ ڈیڈ باڈی اس قابل نہیں کہ کسی کو دکھایا جا سکے۔ سب بہت رو رہے تھے۔ ابھی ظہیر کی ڈیڈ باڈی آئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ پولیس آ گئی۔ پولیس نے آ کر پوچھا کہ آپ سب عورتوں میں سے سمیرہ کون ہے؟ پولیس کا اتنا کہنا تھا کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سمیرہ جو کہ ظہیر کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگی بلک بلک کر رو رہی تھی، یکدم چپ کر گئی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی میں ہوں سمیرہ۔ پولیس نے سمیرہ کو کہا کہ آپ کو ظہیر کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے، آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا۔ پولیس کی یہ بات سن کر سب کے حواس اڑ گئے، ہر کوئی سمیرہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو بڑی شان کے ساتھ پولیس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ پولیس سمیرہ کو لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ظہیر کا بھی جنازہ ہو گیا، وہ بھی اس فانی دنیا سے رخصت ہوا۔ گھر والوں کو حیرت کا شدید جھٹکا سا لگا، یہ کیا ہو گیا؟ ہر کوئی صدمے سی کی کیفیت میں تھا کہ یہ اچانک کیا ہوا۔ دوسری طرف جب پولیس سمیرہ کو پولیس اسٹیشن لے کر گئی تو لیڈی کانسٹیبل نے سمیرہ سے پوچھا کہ آپ نے ظہیر کو کیسے قتل کیا؟ یہ کام آپ اکیلے نہیں کر سکتی، اتنی بے دردی سے قتل کرنا، آپ کے ساتھ اور کون کون شامل تھا؟ سمیرہ نے بغیر مذمت کے بڑے ہی آرام سے اپنا بیان ریکارڈ کروانا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی ڈر نام کی چیز تھی، نہ پریشانی کی کوئی لہر۔ اس نے کہا کہ دراصل پچھلے کچھ سالوں سے میں کسی اور کو پسند کرنے لگ گئی تھی۔ ظہیر اور میری شادی گھر والوں کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، میں ظہیر کی پسند تھی اور شادی کر کے گھر میں لائی گئی تھی، پر گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا تھا، تو ظہیر مجھے لے کر کسی اور جگہ رہنے لگا۔ جہاں پر ظہیر مجھے لے کر گیا وہاں کے لوگوں سے میری اچھی جان پہچان ہو گئی، وہاں پر میری کچھ بندوں سے دوستی ہو گئی جس کا ظہیر کو پتہ نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے بھی نوازا، آہستہ آہستہ گھر والوں سے بھی میل جول شروع ہو گیا۔ پھر ہم وہ محلہ چھوڑ کر اپنے گھر آ کر رہنے لگے، پر میرا پیچھے رابطہ ختم نہ ہوا۔ ظہیر کا کام بہتر تھا، ہم نے اپنا نیا گھر بنا لیا اور اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ظہیر کام پر چلا جاتا، میں اور بچیاں گھر پر اکیلی ہوتی، کبھی میں اپنے دوستوں کو ملنے چلی جاتی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، میں اپنے دوستوں کے نزدیک ہو گئی اور ظہیر سے دور۔ حالانکہ ظہیر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن میری ضرورتیں بڑھتی چلی گئیں۔ میری وہ ضرورتیں میرے دوست پورا کرتے تھے جن کو ظہیر پورا نہ کر سکتا تھا۔ میں ظہیر سے طلاق لینا چاہتی تھی لیکن اس کو کہنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ہم نے ظہیر کا قتل بہت پہلے ہی کر دینا تھا، پر ظہیر کے ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی تو وہ زیادہ تر وقت اپنے ابو کے ساتھ گزارتا تھا۔ پھر اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ کلوں کے بعد ہم اپنے گھر واپس آ گئے۔ ہمارے گھر میں بھی مہمان آ جا رہے تھے، اسی میں 3-4 دن گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد مہمان اپنے اپنے گھر چلے گئے تو ہمیں بہت اچھا موقع مل گیا کہ اب ظہیر کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا۔ یہ بتانے کے بعد سمیرہ چپ کر کے بیٹھ گئی تو لیڈی پولیس نے ایک گہری سانس لی اور پوچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے اسے قتل کیسے کیا؟ تو سمیرہ نے بتایا شام کا وقت تھا جب ظہیر اپنے گھر والوں سے مل کر گھر آیا، میں نے اسے کھانا دیا جس کے اندر میں نے نیند کی گولی ملائی تھی۔ ظہیر نے کھانا کھایا اور بچیوں کو ملنے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ بچیوں کو ملتے ہی اس کو نیند آنا شروع ہو گئی، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں
میں نے بہت آرام سے گھر کا دروازہ کھولا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ میرے دوست گھر میں آ چکے تھے۔ میں ان کو اپنے کمرے میں لے گئی جہاں ظہیر سو رہا تھا۔ میں باہر نکل کر ہر چیز کی تسلی کر رہی تھی کہ کیا سب سو گئے ہیں۔ جب میری تسلی ہوئی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ظہیر کو سوئے ہوئے 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے بیڈ پہ پڑا ہوا سرہانہ اٹھایا اور ظہیر کے منہ پر رکھ دیا۔ میرے ایک دوست نے ظہیر کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور ایک دوست نے ہاتھ۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ظہیر کے منہ سے کچھ آوازیں نکلنی شروع ہو گئی جن کو سن کر میری بیٹی جاگ گئی۔ تو میرا ایک دوست مجھ سے سرہانہ پکڑ کر خود منہ پر رکھ کر دبانے لگا۔ میں باہر چلی گئی۔ میری بیٹی نے کہا، امی ابو ایسی آوازیں کیوں نکال رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ان کے پیٹ میں درد ہے، تم سو جاؤ، میں ان کو دوائی دے کر سلاتی ہوں۔ میری بیٹی مطمئن ہو گئی اور سونے چلی گئی۔ پھر میں جلدی سے کمرے میں گئی جہاں میرا دوست پوری کوشش سے تکیے سے منہ دبا رہا تھا۔ میں نے جا کر اسے تکیہ لے کر ظہیر کے منہ کے اوپر رکھ دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ظہیر کی سانسیں چلنا بند ہو گئی اور وہ مر گیا۔ اس کے منہ، ناک، کان سے خون آنے لگا۔ ہم نے جلدی جلدی خون صاف کیا۔ میں نے ظہیر کے کپڑے بدلے، پھر ایک بوری لی، اس کے اندر تھوڑی سی روئی ڈالی اور پھر ظہیر کی ڈیڈ باڈی ٹیڑھی میڑھی کر کے ڈال دی۔ اوپر سے پھر تھوڑی سی روئی ڈالی اور بوری کے منہ کو اچھے سے سی دیا اور بوری کو کپڑے والی الماری میں چھپا دیا۔ اس کے بعد گھر کو اچھے سے صاف کیا اور خود نہا کر کپڑے بدل لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اذانیں ہونے لگی۔ لوگ جاگ گئے تھے۔ میں نے باہر دیکھا تو لوگ نماز کے لیے آ جا رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے بچوں کو اٹھایا، ان کو ناشتہ کروایا اور تیار کر کے اسکول بھیج دیا۔ اس دوران میرے دونوں دوست جو تھے وہ میرے کمرے میں موجود تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا۔ بچیوں کے اسکول جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں گئی اور جا کر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کو ٹھکانے کیسے لگائیں، تو انہوں نے کہا ہم باہر جا کر کوئی ایسی چیز لاتے ہیں جس کی مدد سے ہم لاش کو باہر لے کر جا سکیں اور ہم پر کوئی شک بھی نہ ہو۔ میں نے کہا رکو۔ پھر میں کمرے سے باہر آئی اور گھر کے دروازے سے باہر دیکھا کہ کوئی آ تو نہیں رہا۔ میں نے گھر سے باہر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، تو میں نے ان کو آنے کا اشارہ کیا۔ اس طرح وہ گھر سے باہر گئے۔ دن کے تقریباً 11 بج رہے تھے جب باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازے پر جا کر پوچھا کون؟ تو آواز آئی، بھابھی دروازہ کھولیں، میں شبیر ہوں۔ تو میں نے دروازہ کھولا۔ شبیر اپنے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو میں نے کہا وہ تو کل رات کو ملتان سے باہر گئے ہیں۔ تو شبیر نے کہا وہ بنا بتائے تو نہیں جا سکتا۔ پھر پوچھا کہ کب آئے گا؟ میں نے کہا 2-3 دن کا کہہ کر گئے ہیں۔ میں خود بھی بہت اندر سے ڈری ہوئی تھی کہ پکڑی نہ جاؤں۔ وہ بھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دونوں ساتھی بھی آ گئے۔ ان کے پاس کوڑا اٹھانے والی ریڑھی تھی۔ پھر انہوں نے لاش کو الماری سے نکال کر ریڑھی پر رکھا اور گھر سے تھوڑی دور ایک میدان سا تھا، وہاں پر لوگ کوڑا پھینکتے تھے۔ انہوں نے لاش کو وہاں پھینک دیا اور بوری کو کوڑے سے ڈھک دیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا۔ جب بیان مکمل ہوا تو لیڈی انسپکٹر نے سمیرہ کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ پھر پولیس نے سمیرہ کو جیل کے اندر بند کر دیا۔ اس طرح ایک ہنستے مسکراتے انسان کی زندگی کا چراغ بجھ گیا اور سمیرہ کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ مگر ہماری یہ خوشی چند دنوں کی ہی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد ہمیں خبر ملی کہ سمیرہ باعزت بری ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھی اسے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ ظہیر کی بچیاں جو اپنے ماموں کے پاس رہ رہی تھیں، ہمارے گھر والوں نے انہیں اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا، تو کچھ وقت کے بعد وہ اپنی بچیوں کو بھی اپنے ساتھ لے گئی اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔